باکس باکس ہے تو ان کا بھی مائک مشین تو دو لگ جاتا ہے ان کو کہیں جھگڑا والا ان کو دے دیجیے ان کا کہہ رہے کام نہیں کر رہا والیوم ہاں جزاک اللہ خیر جزاک
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کچھ چھپانے میں لگے ہیں. کر جائے گا کسی دن نکل. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبۃ للمتقین والنار للکافرین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ لذاتہ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام علی مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة القائم آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المعصوم علیہ السلام: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ وعناصر الابرار. ایک درود پڑھ دے محمد. بھاگلپور اساننپور کے عزا خانے میں یہ ایام فاطمیہ سے منسوب مجلسوں کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے، جس میں نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ موضوع آپ کا یہ ہے کہ فضائل معصوم معصوم کی زبان.
تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. نور ہی جان سکتا ہے کہ نور کو کیسے پہچانوایا جائے. اب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم خطیب کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. امام پردہ غیب میں جانے سے پہلے نائب امام کو حجت بنا کے گئے ہیں, اور ہمارے نائب امام آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ سستانی, یہ کسی کو برا کہنے کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کا کھل کے اظہار کیجیے. تو ایام فاطمیہ میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم حقوق کو شہزادی کے آپ کے کانوں تک, دلوں تک پہنچا دیں. آپ طے کیجئے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اس لیے ایک کام ہم نے جمعہ میں اعلان کیا تھا, مولانا نہیں تھے, تو ہم یہاں سے جیسے مجلس ختم کریں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ پیغام ہوگا کہ ہم لوگ دائیں گیٹ سے موم بتی لے کے نکلیں گے. چلتے چلتے آپ کو راستہ پتا ہے, بڑے مبارک سے ہوتے ہوئے, اور بائیں طرف سے لوگ بائیں گیٹ سے وارد ہوں گے. یہ موم بتی لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کے ڈرتا ہے کہ ہم مجلس میں جائیں گے تو کچھ کہہ دے گا, تو ہم موم بتی لے کے شہزادی کا نام لے چھوٹ لیں گے کہ اگر اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا تو روشنی کے ساتھ بلانے آئیں گے, اور تم اس در پہ آؤ, اس لیے کہ جتنی شہزادی ہماری ہے تمہاری بھی. اور مقصد ایام فاطمیہ میں مراجع کرام کے مطابق, کیونکہ ہم لوگ رہے, ہم نے درس اخلاق حاصل کیا, مراجع کرام یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو برا بھلا کہنا, سختی سے منع کرتے ہیں. تو اب ہمارا ایام فاطمیہ سے مقصد کیا ہے؟ چھوٹے بچے یہ ہمارا کون ہے, یہ بچہ یہ تمام لوگ کہے گا کہ مولانا ایسا ہے کہ ایام فاطمیہ تو کتنے سال سے ہو رہا ہے, سب جانتے ہیں, لیکن کیا ایام فاطمیہ کے بعد بھی دشمن موجود نہیں ہے, برے لوگ موجود نہیں ہے؟ تو ہم ان کو جواب یہ دے سکتے ہیں بابو کہ جب اللہ کی جنت میں یزید شیطان ہو سکتا ہے تو محلے میں یزید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ اس کو طے کرنا ہے کہ وہ محمدی ہے کہ یزیدی ہے. ہم چراغ لے کے نکل جائیں گے, ہم اس کو بلائیں گے, اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے, آپ آتے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں, ہم پھر شہزادی کو جواب دیں گے, اور ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے, تو ہم محبت کے ساتھ آپ کو بلا رہے ہیں. اب ایام فاطمیہ میں جو ہمارا اصل مقصد ہے, جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, اور وہ آنے والی نسل کے بچوں کو, اپنی عورتوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی انوار صاحب کی بہن کا انتقال ہو گیا مظفر پور میں. دیکھیے حالات حاضرہ سے آپ سیکھیں یہاں فاطمیہ سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. انتقال ہو گیا, محبت میں میں بھی نماز پڑھنے گیا. جب وہاں میں گیا تو یہ ان کی خالہ لگی, اب خالہ ہے تو محرم بھی ہو گئی, ماشاءاللہ بیٹے ہو گئی ہے, لیکن مولانا نے اعلان کیا کہ اب لباس رسول میں مولانا احسان آ گئے ہیں, اب وہ نماز پڑھائیں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, اگر وہاں یہ کہتے کہ لباس رسول میں مولانا احسان آ گئے ہیں لیکن نماز جاوید پڑھائیں گے, تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ایک شخص یہ بھی جانتا ہے کہ لباس رسول ہے, لیکن طے کیا ہوا ہے کہ جانتا ہے لباس رسول ہے لیکن آگے کسی اور کو بڑھاؤں گا. ایام فاطمیہ میں یہ مقصد, پہلے پتہ نہیں رہتا, کوئی بات نہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ لباس رسول میں آ گئے, تو ان کا ادب, اس لیے کوئی اشتاری نہیں ہے, ان کا ادب, ان کا علم یہ تقاضا کرنے لگا کہ اگر جانتے ہو کہ لباس رسول میں ہے تو اپنے آپ کو پیچھے کرو, ان کو آگے کرو. نہ ہم سے محبت زیادہ ہوگی, نہ نفرت زیادہ ہوگی, نہ بھائی سے زیادہ پیار کر سکتے ہیں. کہیں مجبور ہوں, لباس رسول میں آ گئے ہیں, جب رسول کہہ دیا ہے تو مولانا احسان کو آگے بڑھائیں گے, اپنے جتنے بڑے عالم ہو پیچھے ہٹیں گے. تو ایام فاطمیہ سے یہی سوال ہے کہ جب دنیا جانتی تھی کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے, فاطمہ ان کا جگر ہے, فاطمہ ان کی ماں ہے, تو مدینے میں ایک مرتبہ کوئی شہزادی کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ہم کسی کو بلا رہے ہیں, آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اتنی سے سوال ہے بابو, مولا کائنات کو سائڈ کر دو, آپ شیعہ جہنم میں چلے جائے تم مان لو, لیکن تم یہ بتاؤ جب جانتے تھے, آنے والی نسلوں سے پوچھو. یہ شہزادی نے سوال کیا ہے کہ تم جانتے ہو کہ نہیں کہ بابا کا میں جگر کا جانتے ہیں,
क्या तुम जानते हो कि माँ कहते जानते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की मर्जी का जानते हैं? इसका मतलब सामने रखा जानते हैं, लेकिन इसका मतलब जानता था, लेकिन जानने के बाद भी अगर रसूल की बेटी को साइड कर रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि रसूल होंगे, हम जिन्हें मानेंगे वो रसूल से बढ़कर हो जाएंगे। ये एक सवाल है। अब मैं क्यों पेश कर रहा हूं, सुनिए। नक्शे अइम्मा दरहियाए दीन किताब का नाम है। अब नक्शे सुनिए, हम लोग सोचने वाला मकाम है हर के लिए, मैं बात कर रहा हूं। नक्शे अइम्मा दरहियाए दीन में बनी अब्बास छठे मान का जो हुकूमत आई, भैया खत्म हो गई, और उस हुकूमत में अबुल अब्बास सफा मंसूर तवान की एक आया मेहदी अब्बास। वो मेहदी अब्बास कहता है कि मेरी नजर में सबसे बड़ा मनसब जो है वो खलीफा का। अब उसकी दलील सुनिए, का रसूल से बड़ा भी मनसब, इमाम से बड़ा भी मनसब का। कैसे सबसे बड़ा मनसब है? एक पर अस्सलाम वालेकुम। मेहदी अब्बास कह रहा है, और दलील सुनिए क्या दलील देता है वो। सबसे बड़ा मनसब जो है वो मेरी नजर में खलीफा का है। खुद खलीफा बना हुआ था, बने उमैया खत्म, बने अब्बास से खलीफा बनने लगा। कहता है सबसे बड़ा मनसब जो है मेरी नजर में वो रसूल से बड़ा, इमाम से बड़ा, औलिया से बड़ा, रिसालत से बड़ा मनसब खिलाफत का है, खलीफा का है। क्यों? अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया, रसूल नहीं बनाया, नबी नहीं बनाया। तो चाहने वाले ने सवाल कर दिया कि तेरी नजर में तूने खुद से सुना है, कहीं कुरान में लिखा हुआ इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। फिक्र को जगा रहा हूं आपके। सबसे बड़ा मनसब किसका है? खलीफा का। अल्लाह ने आदम को क्या बनाया? खलीफा का। जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि आदम खलीफा बनाए गए, उस कुरान में लिखा हुआ है असा आदम और रब्बहू, आदम ने नाफरमानी की अल्लाह की। तो अगर सबसे बड़ा मनसब जिसका है उससे गुनाह भी हो सकता है। तो जिसको तू सबसे बड़ा मनसब मान रहा है उससे गुनाह हो सकता है। जिसे अल्लाह बनाए तो ये भी मान ले कि जिसे हम बने उससे भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात थी कि अगर तुम इस पे गौर करके कि मामला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हम मानते हैं कि बेटी है, हम मानते हैं कि सब कुछ है, एक तफक्कुर का मकाम है, किसी के साथ हम नहीं जाएंगे तो ये हम चिराग लेकर निकलेंगे, हमारा मनसब बताना है कि कमाल। इस पे गौर करने वाली बात है, इस पे गौर करने वाली बात है कि इंसान एक मर्तबा शहजादी के पास जाता कि भाई आप रसूल की मां हैं, आप रसूल का जिगर है, एक मर्तबा मशवरा लेना चाहिए कि नहीं? इसलिए कि हम तो नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम इमाम रातिब से कह देते हैं इजाजत है कि नहीं, जबकि यही के होते हैं। इसे कहते हैं तकाज़ा इल्म। तो अब यही मौजू है कि फज़ाइल मासूम की ज़बानी, और उसके लिए मैंने इंतखाब किया है ज़ियारत जामे कबीरा। और ज़ियारत जामे कबीरा मासूम का कलाम है, मासूम के लिए। अब ये ज़ियारत जामे कबीरा आप सुनिए, इसको शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने हवाले के तौर पे अपने किताब में मोतबर जानते हुए नकल किया है। अब शेख सदूक अलैहिर्रहमा कौन है? एक बहुत बड़े आलिम दिन गुजरे हैं, इसहाक मदनी साहब। सुनिए, आप भी नहीं जानते। इसहाक मदनी साहब कहते हैं कि शियों के पास ऐसा आलिम है कि वैसा हमारे पास नहीं हो सकता। इस जुमले के बाद उनको कब्र में सिला लिखा होगा, ये यूट्यूब पे जुमला है। अब कैसे आलिम कमाल भाई आपको पता है? सुनिए, मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन बाबा कुन्नी, ये उनका पूरा नाम है। मशहूर हो गए शेख सदूक अलैहिर्रहमा। शियों की 4 मोतबर किताब मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के इसके ऊपर खुद गुफ्तगू की जा सकती है। 6000 हदीस, उसके बाद 4 जिल्दों में। तो उसमें ये बयान करते हैं कि ये ज़ियारत जामे कबीरा को आप पढ़ें, ये मोतबर है, इसकी तमाम दलील। लेकिन ये बयान करने वाला कौन है पहले सुन लीजिए। अली बिन हुसैन बिन बाबा कुन्नी जो शेख सदूक के वालिद हैं, इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो इमाम के 4 नायब है ना, फरिज़ा डालते हैं, उनसे आखिरी वाले से कहते हैं कि इमाम से मिलते हो तो कह देना
کہ ہمارے لیے دعا کر دیں بیٹا، اور امام زمانہ نے دعا کی تو بابا واحد قمی کو، علی بن حسین قمی کو بیٹا ہوئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، امام کی دعا سے۔ اب امام کی دعا سے پیدا ہوئے تو 300 کتاب لکھ دیا انہوں نے، اور ایک کتاب اب پڑھ نہیں پائیے گا، علم الشرائع، تمام چیزوں کے علت، سردی کیوں ہوتی ہے، زکام کیوں ہوتا ہے، پیر میں درد کیوں ہوتا ہے، بال کیوں کاٹتے ہیں، ناخن کا سوام علت، اسی میں سے بہت ساری التوحید، روضۃ فلاں 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 کتاب، اب ایک ہے اس میں سے من لا یحضر الفقیہ، امام کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اور اپنی کتاب میں اس زیارت کو میں نے موضوع قرار دیا، سو کہتے ہیں کہ یہ بہترین اسناد کے ساتھ معتبر ہے، اس کو پڑھیں، معصوم کا قول ہے، معصوم کی زبان ہے، معصوم کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا اور مقدمہ، اب یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کیسے عالم دین ہے؟ کہا تھا نا اسحاق مدنی صاحب نے، شیعوں کے پاس ایسا عالم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے ایک شاگرد بنایا جن کا نام ہے شیخ مفید۔ شیخ مفید کہتے ہیں قسم کھا کے، گواہی کے ساتھ، کہ میں نے خواب میں دیکھا شیخ صدوق نے کتاب لکھی جو امام کی دعا سے پیدا ہو، جس میں یہ زیارت جو میرا موضوع ہے، اور ان کے شاگرد کیسے ہیں شیخ صدوق، آپ سمجھیے، ان کے شاگرد شیخ صدوق نے جو پڑھایا شیخ مفید کو، تو شیخ مفید دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بیوی آئی ہے، 2 بچوں کو لے کے آئی ہے، کہتی ہے شیخ مفید میں زہرا ہوں اور یہ میرے 2 بچے حسن حسین، ان کو تم پڑھاؤ۔ شیخ مفید پریشان، کانپ رہے ہیں، سوئے نہیں۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ ایک عورت نقاب پوش آئی، 2 بچوں کو لے کے آئی، کہا ان 2 بچوں کو آپ پڑھا دیجیے۔ خواب کی تعبیر مل گئی، بچوں کو بلایا، شیخ صدوق نے شاگرد بنایا شیخ مفید کو، اور شیخ مفید نے 2 شاگرد بنائے اہم، سید مرتضی، سید رضی۔ سید مرتضی جو ہیں ان کو لقب ملا ابو السمانین، 80 کا باپ۔ کیوں لقب ملا؟ 80 کتاب لکھ دی، 80 گاؤں لیے، اس گاؤں سے خرچہ نکال کے شیعوں کی پرورش کی۔ پھر دوسرا شیخ صدوق کے شاگرد شیخ مفید کے شاگرد سید مرتضی، سید رضی، دوسرا سید رضی بنا جس میں نہج البلاغہ جمع کر دیا۔ ایسے عالم دین کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ ان کے شاگردوں کا کمال یہ ہے، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زیارت کو پڑھیے، انشاءاللہ یہی میرا موضوع رہے گا جہاں تک پہنچ سکے۔ جملے کی شروعات یہاں سے کی کہ پیغمبر روزانہ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ذرا وضاحت سنیے۔ در سیدہ پہ آ کے کائنات کا رسول کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے وہ اہل بیت جس کے اندر اللہ نے کمال نبوت کو قرار دیا، ان پہ سلام ہو۔ ایک جملہ ہے، 3 باتیں ہیں، پہلا سلام ہے، دوسرا اہل بیت ہے، اور تیسری صفت لگائی نبوت۔ سلام، آپ سنیں علماء کتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو سن کے رہ جاتے۔ سلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے احمد بھائی، یا سلام غیر معصوم کو کرتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، وہاں صاحب السلام علیکم، مبین صاحب السلام، ناصر صاحب فلاں فلاں، شاہین صاحب السلام علیکم۔ ایک سلام معصوم کو کرتا ہے، ایک سلام غیر معصوم کو، ایک سلام معصوم کو، اور ایک سلام غیر معصوم کو۔ جو ہم کرتے رہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو پیغمبر روزانہ آ کے سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت پر جن میں اللہ نے کمال نبوت محمد کو قرار دیا۔ ارے بہت بڑی بات سنیے، تو بھائی پیغمبر تو کبھی تنہا رہتے نہیں تھے، پیغمبر مسجد جائے تب بھی چاہنے والے ساتھ رہتے تھے، پیغمبر حضر میں ہے تب بھی چاہنے والے ساتھ رہتے تھے،
پیغمبر جہاں جہاں جا رہے ہیں ساتھ رہ رہے ہیں. تو پیغمبر جب سلام کر رہے تھے تو میرے ساتھ آپ بھی تو سلام پڑھتے ہیں نا. میں کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آپ دونوں میں پیچھے کھڑے رہتے ہیں, مجلس میں پڑھتے رہتے ہیں اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو پیغمبر سلام کر رہے ہیں, ساتھ میں چاہنے والے بھی سلام کر رہے ہیں. سلام جب معصوم کو کرتا ہے تو سلام کے معنی ہو جاتے ہیں گواہی کے. اے نبوت کے اہل بیت, میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو رفعت اور بلندی عطا کی ہے. سلام جب عام انسان کو کرتا ہے تو دعا کے معنی ہوتے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں تمہارے بھائی, آپ ہر بلائے ظاہری اور باطنی سے محفوظ رہیے. میں سلام کرتا ہوں ناصر سر آپ کو, آپ ہر بلائے ظاہری اور باطنی سے محفوظ رہیے. آپ نے بھی ہمیں جواب دیا, ہر بلا ظاہر سے محفوظ رہیے, باطنی سے محفوظ رہیے. لیکن ہم جو صدقے اہل بیت میں ہوئے ہیں ہم انہیں دعا نہیں دے سکتے. ہم انہیں دعا نہیں دے سکتے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ہم حسین کو دعا دیں گے, ہم فاطمہ زہرا کو دعا دیں گے, ہم رسول اللہ کو دعا دیں گے. کہ نہیں, جب رسول اللہ سے معصوم کو سلام کرتا ہے تو گواہی کے معنی ہے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے آپ کو رفعت و بلندی عطا کی. اور جب سلام غیر معصوم کو کرتا ہے, غیر معصوم کو, عام انسان کو, تو دعا کے معنی ہم دعا دیتے ہیں تم محفوظ رہو, تم اچھے رہو, تم سالم رہو. اب میرا موضوع ہے سلام جب غیر معصوم کو کرتا ہے. جب رسول سلام کر رہے تو چاہنے والے ساتھ میں ہمیشہ کہتے تھے نا, ہم ساتھ رہتے تھے. کائنات کو محمد کو سلام کیجئے, سارا معاملہ طے کر کے گئے تھے, سلام کرتے تھے اور کہتے تھے سلام کرو, اہل بیت کو سلام کرو. جب سلام غیر معصوم کو کرتا ہے تو عہد و پیمان کے معنی ہوتے ہیں ہم اہل بیت آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہماری طرف سے نہ جسمی تکلیف ملے گی, نہ عقلی تکلیف ملے گی, نہ قلبی تکلیف ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے بعد رسول جس نے زہرا کو تکلیف دی صرف تکلیف نہیں دی ہے, اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے. ایک دور پڑھ دیں ہم. جب غیر معصوم کو سلام کرتا ہے تو عہد و پیمان کے معنی ہوتا ہے کائنات کا رسول ہر دن عہد و پیمان لے رہا ہے, وعدہ لے رہا ہے, وعدہ کرو ہماری طرف سے کوئی دلی تکلیف نہیں ملے گی, آپ کو جسمی تکلیف نہیں ملے گی, لیکن جس نے جسمی تکلیف دی, دلی تکلیف دی, اس نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا. پیغمبر سے پوچھا گیا یا نبی اللہ منافق کون ہے؟ کا منافق, المنافق من وعد فخلف. منافق وہ ہے جو وعدہ کر کے توڑ دے. تب ہم سے مت کہیے, ہم مدینے میں منافق کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے زہرا سے وعدہ کر کے روزانہ توڑا کس نے ہے؟ توڑا کس نے؟ پھر پیغمبر نے آگے کہا میں کافر سے نہیں ڈرتا ہوں, کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا, میں مومن کے لیے نہیں ڈرتا ہوں, ایمان سے جنت میں چلا جائے گا, میں منافق سے ڈرتا ہوں, اس کا معاملہ خراب ہے. رسول کہہ کے چلے گئے. میں سوچنے لگا منافق اتنا خطرناک کیوں ہے, تو غور کیا کہ مکے میں کافر تھے, رسول کا گھر نہیں جلا, مدینے میں منافق تھے, گھر جلا بھی, مانتے بھی نہیں ہے. ایک دور پر دے تو سلام جب غیر معصوم کو کرتا ہے تو عہد و پیمان ہو جاتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں ابا عبداللہ, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی تکلیف نہیں ملے گی, کوئی قلبی تکلیف نہیں ملے گی. تو منافق اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ دو لوگوں نے سلام وہاں پہ کیا ہے, دو لوگوں نے سلام کیا ہے. ایک سلام کرنے والا سلمان ہے, ایک کرنے والا کوئی اور ہے. کائنات کے امام نے مدینے میں رہ کے کسی کے جنازہ میں شرکت نہیں کی, فارس جا کے سلمان کو غسل و کفن دیا اور سب کچھ کیا. اب میرا دل کرنے لگا
تو مولا مولا جیسے نوح سے اللہ نے کہا تھا کوہ ابو قبیس سے آدم کا جنازہ نکالو نجف میں جا کے دفن کرو، جیسے موسیٰ سے کہا تھا دریائے نیل سے یوسف کا جنازہ نکالو کنان میں جا کے دفن کرو، آپ تو سلمان کے چاہنے والے ہیں، سلمان کے جنازے کو اٹھائیے نجف میں جا کے دفن کروا دیجیے، کہا حسن جب میں دفن ہو جاؤں گا تو سلمان میرے ساتھ رہے گا، بھائی چاہنے والے ہیں نا تو آپ دفن کر دیجئے، کہا نہیں نہیں، دیکھو جو دل کے قریب ہوتا ہے دور بھی رہے تو اپنا ہوتا ہے، جو دل سے دور رہے کبھی قریب رہے تو پرایا رہتا ہے، ایک دل متوازن۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے دور بھی ہیں، اگر دل کے قریب ہے تو زہرا کے ہیں، اور مدینے والے قریب رہ کے بھی اگر دل سے دور ہے تو پرائے ہیں۔ موم بتی نکلے گی، جن کو قریب آنا ہے قریب آ جاؤ، جن کو دور رہنا ہے دور رہ جاؤ۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ جی تو پیغمبر نے سلام کیا، پیغمبر کے بعد سلام کرنے کے بعد چاہنے والوں نے سلام کیا، جب غیر معصوم عام انسان معصوم کو سلام کرتا ہے تو عہد و پیمان کے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو کوئی دلی تکلیف نہیں ملے گی، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں آپ کو کوئی اذیت نہیں ملے گی۔ بعد پیغمبر جس نے اذیت دی خود سے بڑے اچھے مومن تھے، خود سے دلی تکلیف زہرا کو دی، اذیت دی، اذا وعدہ فخلف، وعدے کو توڑا، عہد و پیمان توڑا، منافق ہو گئے، منافق ہو گئے تو پھر عزت نہیں ملے گی۔ اللہ نے منافق کے حصے میں ذلت لکھی ہے۔ اگر ذلیل ہو رہے ہو تو دیکھو کون سا وعدہ توڑا ہے۔ جب سلام غیر معصوم کو کرتا ہے تو عہد و پیمان کے معنی ہو جاتے ہیں، لیکن جب معصوم کرتا ہے تو گواہی کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے رفعت بلندی عطا کی ہے۔ زیارت کے اس جملے میں معصوم آگے بڑھا، امام محمد تقی علیہ السلام، ایک دوسرے محمد والے، جج کے جملے کو پورا کیا، معصوم کو معصوم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ محمد نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت آپ پر جن کو اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی ہے۔ دوسرا معصوم بڑھا، کہا السلام علیکم یا موضع الرسالہ، سلام ہو اہل بیت آپ پر کہ جو رسالت کی بنیاد اور منبع ہیں، سلام ہو آپ پر۔ اب میں نے کہا کیا آپ دیکھیں گے سلام ایک معنی میں نے آپ کو بتایا، سلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، سلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا غیر معصوم کو کرتا ہے تو دعا کے معنی میں ہوتا ہے، غیر معصوم کو دعا کے معنی، تم سلامت رہو، تم ہمیں دو ہم سلامت رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سلام معصوم کو کرتا ہے گواہی کے معنی میں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ آپ کو رفعت و بلندی عطا کرے۔ تیسرا غیر معصوم کو عہد و پیمان، روزانہ آپ سلام کرتے ہیں، روزانہ عہد و پیمان کرتے ہیں، روزانہ جو عہد و پیمان توڑے گا وہ منافق ہو جائے گا، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، وعدہ کیا تو توڑا کیوں۔ تو پہلا حصہ زیارت کا تھا سلام کے 3 معنی ہو گئے۔ اب یہاں پر پھر دماغ لگایا منافق نے کہ ہاں نہیں اہل بیت کا مرتبہ تو بہت ہے، رسول اللہ کہتے گئے ہیں کہ سلام ہونا اہل بیت پر کہ جن کو اللہ رفعت و بلندی عطا کی ہوا ہے، بہت بلندی ہے۔ ہم سلام کر کے عہد و پیمان توڑ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے پھر؟ اب ٹاپک نکال دیا وہاں کہ اہل بیت کون ہے، لیکن اللہ فرار نہیں کرنے دے گا۔
ابن عباس, سعد بن ابی وقاص اور جناب عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اہل بیت کون ہے؟ یہ رسول اللہ جو روزانہ سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, سلام ہو اہل بیت آپ پر کہ اللہ نے نبوت کو آپ کے اندر قرار دیا اور کمال نبوت کو آپ کے اندر قرار دیا. کہ اہل بیت سے مراد اس وقت عائشہ, سعد بن وقاص, ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اس وقت تم سوال کر رہے ہو تو جو اہل بیت ہیں بس وہی ہے جو چادر کے اندر ہے. اہل بیت وہی ہے جو چادر کے اندر ہے. اب دیکھیں سمجھنے والا جہاں تک آواز جا رہی ہے, سمجھنے والا سمجھنا چاہتا ہے تو اسی روایت سے جھگڑا ختم ہو. بیٹا ہم بھی آ کے ساتھ میں کھیلیں کیا, ایک گروپ پر بھی محمد والے خوب. تو موضوع یہ ہے کہ 3 حصے ہیں اس میں, پہلا ہے سلام, پھر اہل بیت اور پھر نبوت. تو سلام کے معنی سمجھ میں آ گئے, غیر معصوم معصوم کو, معصوم معصوم کو, پھر غیر معصوم اور غیر معصوم. ایک میں دعا کے معنی ہے, ایک میں عہد و پیمان, ایک رفعت و بلندی. تو کہیں جو رفعت و بلندی کے معنی ہے, پیغمبر جو کہتے ہیں اللہ نے آپ کو رفعت و بلندی عطا کی, اہل بیت کون ہے؟ تو کہا کہ جو چادر کے اندر ہے. اب ہر راوی یہ لکھ چکا تھا کہ چادر کے اندر کون ہے؟ محمد ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے, حسین ہے. گواہی کائنات کا رسول دے رہا ہے, عہد پیمان رسول کے چاہنے والے کر رہے ہیں, دونوں اہل بیت کے لیے ہے. گواہی بھی اہل بیت کے لیے اور عہد پیمان بھی اہل بیت کے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ تو کہا کہ چادر کے اندر ہے. تو جھگڑا یہیں سے ختم, جھگڑا یہیں سے ختم. کوئی کسی کو چاہے, اور ہم نے کہا ہم ذاتی کی ذمہ داری نہیں لیتے, مرجع کی لیتے ہیں. مرجع کسی کو برا بھلا نہیں کہتے, مرجع کسی کو برا بھلا. آپ کا سوال ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ تو بھائی سامنے جناب عائشہ بھی ہے, سعد بن وقاص بھی ہے, جناب ابن عباس بھی ہے, اور کہہ رہے ہیں اہل بیت جو چادر کے اندر ہے. تو جب چادر کے اندر اہل بیت ہے تو کسی نے کہا نبی اللہ میں بھی آ جاؤں, ام سلمہ نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں. کہ انت علی الخیر, تم نیکی پہ ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. لیکن جنگ اسی جملے سے ختم ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم بری ہو, تم کالی ہو, تم ناچی ہو, تم اچھے قبیلے کی نہیں ہو, تم اچھے خاندان کی نہیں ہو. کہ انت علی الخیر, وہ کہتے نا شیعہ برا کہتے غلط کہتے بھائی, انت علی الخیر, انت علی الخیر, سب نیکی پہ ہیں. لیکن پیغمبر نے بتایا انت علی الخیر, نیکی پہ ہو, چادر میں نہیں آنا. جاتے جاتے پیغمبر نے کائنات کو بتایا نیکی پہ ہونا اور ہے, اہل بیت ہونا. ایک دن پر دے محمد, نیکی پہ ہونا اور ہے. دلیل بھی دوں گا ابھی جملہ معصوم کا. نیکی پہ ہونا اور ہے, اہل بیت ہونا اور ہے. اس کی مثال نزدیک کرتے ہیں, یا علی مثل کا مثل کعبہ, اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. کعبے کی طرف ہونا اور ہے, کعبہ ہونا ہے. پیغمبر نے فاطمہ کے لیے کہا فاطمہ, فاطمہ بغت منی, فاطمہ میرا جگر ہے, فاطمہ میرا جگر ہے. ارے قبر کے قریب ہونا اور ہے, جگر ہونا. جی جی, اس میں ہم کہاں سے برا کہہ رہے ہیں؟ سب نیکی پہ ہے, لیکن جگر ہونا اور بات ہے, قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا اور بات ہے. جی ہاں, اہل بیت ہونا اور بات ہے, نیکی پہ ہونا اور بات ہے. اہل بیت ہونا اور بات ہے, نیکی پہ ہونا اور بات ہے. اے معصوم مدد کیجئے, نیکی پہ ہونا اور اہل بیت ہونا اور. تو اہل بیت کیا ہے؟ اب جملہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ,
سلام ہو اہل بیت پر جن کو اللہ نے جن کے خاندان میں کمال نبوت کو قرار دیا، وہ موضع رسالہ رسالت کا منبع قرار دیا۔ اہل بیت ہونا اور ہے، نیکی پہ ہونا اور ہے۔ معصوم کہتے ہیں السلام علیکم یا عناصر الابرار، سلام ہو اہل بیت پر جو نیکیوں کا چشمہ ہے، جہاں سے نیکی نکلتی ہے اسے اہل بیت جی، جہاں سے نیکی لوگ سمجھے ہی نہیں بھائی، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے مولوی جیسا ہونا اور بات ہے، مولوی ہونا اور بات ہے، مجتہد جیسا ہونا اور ہے، مجتہد ہونا اور ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی سے جلتے تو شیعوں کا عالم اس فلسطین کے لیے نہیں اٹھتا جہاں کوئی شیعہ ہی نہیں تھا۔ جی، یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت ہونا اور ہے، نیکی پہ ہونا اور ہے، اچھا ہونا اور ہے، اچھائی کی بنیاد ہونا اور ہے، قبر کے قریب ہونا اور ہے، جگر ہونا اور ہے۔ جی، تو اہل بیت کا مرتبہ الگ ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعز الرسالہ وعناصر الابرار، سلام ہو اہل بیت آپ پر جہاں سے نیکی جاری ہوتی ہے، روان ہوتی ہے۔ ہماری عزت کتنی ہوتی ہے، ہم توح المسائل سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی مسئلہ نکالتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہماری اتباع ہوتی ہے، ان کی تقلید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ جو یہاں رہنے کے جتنے بھی اچھے ہوں وہ زمین والے ہیں، اہل بیت جتنا زمین پہ رہے آسمان والے ہیں۔ یہ سمجھنا ہوگا، یہ باریکی سمجھنی ہوگی۔ لیجئے اور ذہن کو قریب کر دیتے ہیں، اور ذہن کو قریب کرتے ہیں۔ جناب آدم گھر میں داخل ہوئے، جناب آدم کو قابل اور حابیل، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر شیش آ گئے، شیش کے بعد انوش آ گئے، ایسے چلتا رہا۔ ایک دن جناب آدم نیکی پہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ اہل بیت نیکی نہیں، نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اچھائی نہیں، اچھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم آئے تو جناب شیش نے کہا بابا ہمارے بھائی بہن میں اختلاف چل رہا ہے۔ کہ بیٹا کیسا اختلاف؟ کہا بابا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہی کے بعد ولی تھے، کہا میں کہہ رہا ہوں کہ افضل آپ ہیں، باقی آپ کی اولاد کہہ رہی ہے کہ افضل فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ اختلاف جو ہے اپنے میں ہوتا ہے، بس جو جتنا جلدی مان لے وہ اتنا ہو جاتا ہے۔ اختلاف اپنوں میں ہوتا ہے، جو جتنا جلدی مان لے اپنا ہو جاتا ہے، جو اختلاف پہ رہے ہمیشہ پرایا ہی رہ جاتا ہے۔ کہا کہ بابا میری دلیل یہ ہے کہ آپ افضل ہیں۔ کہا بیٹا تم کس بنا پہ کہہ رہے ہو؟ باپ ہونے کے بنا پہ؟ کہ نہیں میرے پاس دلیل ہے۔ کہا اور بچے بھائی انوش تم لوگ بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا فرشتے افضل ہیں۔ کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا میرے پاس تو دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کی خلقت سے پہلے فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ دوسری اولادیں کہہ رہی ہیں، نیکی پہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ کہا کہ کیا دلیل ہے تمہاری کہ فرشتے مجھ سے پہلے خلق ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے بیٹا، اچھا شیش تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا بابا فرشتے آپ کے لیے سجدے میں جھک گئے تھے تو افضل آپ ہیں۔ اب جناب آدم کے اسی کو کہتے ہیں امین۔ جب اپنی تعریف ہو نا تو جو حقدار ہے اس کی طرف پلٹا دیجیے، اللہ اور دے گا۔ جی، جو مولانا اپنے سے فتویٰ بیان کرنے سے مفتی ہونے لگتے ہیں وہ مفتی کی نوٹ بھی ہو جاتے ہیں۔
اور جو مسئلہ بیان کرتے بتاتے ہیں بھائی یہ فتویٰ جو آیت اللہ سستانی کا انہوں نے محنت کیا ہے ان کو عزت ملتی ہے، جو سستانی صاحب کو عزت دے رہا ہے وہ آپ کو بھی عزت دیتا ہے. تو جناب نے کہا بیٹا ایسا ہے تم دونوں کی دلیل بیکار ہے، تم دونوں کی دلیل بیکار ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ فرشتے افضل ہیں اس لیے کہ وہ باپ سے پہلے آدم سے پہلے خلق ہوئے تھے، تو فرشتوں سے کئی ہزار سال پہلے کوئی خلق ہو گیا تھا. اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو شیش میرے لال کہ تمہارے بابا افضل ہیں کیونکہ فرشتے ان کے لیے جھک گئے تھے، تو نہیں میرے لال، تمہارے بابا سے بھی افضل کوئی ہے جس نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھایا اور آدم کو توبہ کرنا. اللہ اکبر، سلام ہو اہل بیت پر جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جو رسالت کا منبع ہے، اور جو نیکی جہاں سے جاری ہوتی ہے. جی ہاں، جن نبیوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے جی روایت سنتے ہیں نا کہ آدم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. اسی طریقے سے دنیا میں جتنی نیک عورت گزری ہیں ان کو دیکھنا ہے تو زہرا کو دیکھیے. اور پھر ایک جملہ سن لیجئے، ام سلمہ سے رسول نے کہا انتے علی الخیر، انتے علی الخیر، تم نیکی پہ ہو، پورا نہیں کہا لیکن کہا چادر میں نہیں آ سکتی. نیکی پہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے. لاکھوں سلام ہو رسول کی زوجہ پہ جو ام المومنین ہے، لیکن ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام الائمہ ہونا. جی فاطمہ جو توہین کرتا ہے ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں، کوئی رسول کی زوجہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام ہے. لیکن آپ دل سے بتائیے، ابھی موم بتی لے کے نکلیں گے، آپ بتائیے کہ کیا ام المومنین کے لیے ہونا چاہیے تو ام الائمہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی یہ باتیں معصوم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. یہی وجہ ہے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ذرا سا دیکھیں. میں نے تو دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا، کسی نے پوچھا کہ وہ مائک لیے ہوا سب سے پوچھ رہا ہے اہل بیت کا، اہل بیت پتہ نہیں کوئی انسان ہوں گے، اہل بیت پتہ نہیں وہ فلاں جگہ ہوں گے، اہل بیت فلاں جگہ ہوں گے. دنیا یہ بھی نہیں سوچتی ہے کہ جس دن خواجہ سامنے آ گئے نا گریبان پکڑ لیں گے، کہیں گے بھائی جو اہل بیت کہ صدقے میں ہم اتنی عزت پا رہے ہیں وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم اولیاء خدا کی قبروں کی عزت کیوں کرتے، مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ جن کا سلسلہ اہل بیت تک ملتا ہے ان کی ہم عزت کرتے ہیں. سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے ان کی ہم عزت کرتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی کتنی عزت ہونی چاہیے. میں نے مثال دی کہ مولانا نے کہا کہ ابھی لباس رسول میں آ گئے ہیں، لباس رسول میں آ گئے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، مولانا احسان پڑھائیں گے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں دیا تھا، کوئی پرچار نہیں کروایا تھا، لیکن یہ بتایا کہ نہیں لباس رسول میں ہے تو نسبت رسول سے ہے، لباس رسول میں وہ نسبت ہے تو عزت کر رہے ہیں. سوچئے جس فاطمہ کے لیے کائنات کا رسول منبر چھوڑ دیتا ہے، منبر چھوڑ کے بات کو بیچ میں منقطع کرنا ادب کے خلاف ہے، بات کو بیچ میں منقطع کرنا ادب کے خلاف ہے. لیکن جہاں ادب بدل جائے اسے زہرا کہتے ہیں. جی یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے جہاں ادب یہ بن جائے محمد کہ تم سنو، اے محمد تم سنو. ادب یہ ہے کہ بات کو بیچ میں قطع نہیں کرنا چاہیے. لیکن زہرا آ گئی ہے، محمد اٹھو اٹھو، اٹھ کے بتاؤ، اٹھ کے بتاؤ محمد، تمہارا فریضہ ہے، ہم نے تمہیں آسمان پہ بلا کے زہرا کو دیا ہے، تمہارا فریضہ ہے، تم بتاؤ بتاؤ. قرآن میں سے کوئی آئے اور کہے کہ یوسف کے لیے سورج جھکا تھا جسے یعقوب کہتے ہیں، تو تم بتانا بتانا دنیا کو کہ جس کے لیے یعقوب جیسا سورج جھکا ہے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کے لیے محمد جیسا سورج جھکے اسے زہرا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس بیوی کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت کہ آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے یہ ائمہ ہیں، جی ہاں، اور
ایک بات اور بھی ہے، تھوڑا میں سوچنے لگا کہ جب چادر میں سب آ گئے تو حضرت تازن علی جبریل نے کہا کہ میں بھی آ سکتا ہوں. تو جبریل کا کہنا جبریل کا کہنا فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء، کہنا اور آنا ام سلمہ کا نہ آنا، اس کا مطلب جبریل جب آئے تو چادر میں جگہ تھی. جگہ کی وجہ سے اگر منع کیا تھا تو جبریل سے بھی کہتے نا ایسا تم کیا آؤ گے، اب تو سیٹ پہ جگہ ہی نہیں، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر. اور یہ جبریل جو ہے نا یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ جبریل جو ہے نا 7 قوم لوط کی بستی کو اپنے پر کو اٹھا چکا ہے. اب 2 سوال بنتا ہے، 2 سوال. جبریل فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء، جبریل چادر کے اندر آ گئے تو یا تو جبریل اتنے بڑے آئے جتنے بڑے 7 بستیوں کو اٹھایا تھا، تو جو زہرا اتنے بڑے جبریل کو اپنے اندر لے سکتی ہے، چھوٹے سے باغ صدق کے لیے بردار بھی نہیں جائے گی. اتنا بڑا جبریل کو جگہ دینے والی چھوٹے سے باغ صدق کے لیے نہیں جائے گی وہ، لیکن گئی ہے بتانے کے لیے کہ مانگنا اور ہوتا ہے، چھیننا اور ہوتا ہے. اجازت لیتے تو اتنے بڑے جبریل. یا دوسرا یہ پہلو بنتا ہے نہیں وہ جبریل جو ہے نا چھوٹے ہو کے آئے تھے، تب بھی تو پھنس گیا. جبریل اگر چھوٹے ہو کے آئے تھے تو کتنے شرم کی بات ہے زہرا کے پاس آنے کے لیے اتنا بڑا جبریل چھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹا کتنے شرم کی بات ہے. اتنا بڑا جبریل چھوٹا ہو کے آ گیا. آپ اتنے چھوٹے ہو کے نہیں آئے کہ شہزادی کچھ بنانے والے ہیں مشورہ دے دیجئے، چل کے بیعت کر لیجئے. اور سوچئے شرم کیجئے، فرشتوں کا سردار ہے جبریل، چادر میں بغیر اجازت کے نہیں جا رہا ہے. آپ گھر میں گھس گئے اور کمال یہ ہے کہ ہم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. نہ آپ میرے ساتھ قبر میں جائیے گا نہ کسی کے ساتھ جائیے گا، بس اتنا سوچئے تحقیق کیجئے کہ یار رسول جس کو نہ کہتے گئے تھے وہ سچی ہے یا جسے آپ مانتے وہ سچا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، برا بھلا کہنے کی بات ہی نہیں ہے. مراجع کرام تفکر کی دعوت دیتے ہیں. جی وہ اہل بیت جن کو اللہ نے نبوت کا مرکز اکمال نبوت جس میں قرار دیا، وہ اہل بیت کہ جن کو موضوع رسالت کا منبع قرار دیا، وعناصر الابرار اور نیکیوں کا سرچشمہ بتایا. اب کل انشاءاللہ بیان کریں گے مختلف الملائکہ. اور سلام ہو ان اہل بیت پر، سلام ہو. اللہ معصوم کہہ رہا ہے. اور پھر چاہنے والے نے پوچھ لیا کہ مولا آپ نے کیا کہا؟ سلام ہو اہل بیت پر جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں. کہ اللہ اکبر، ملائکہ صرف ایک ہوتا آ کے چلا جانا، آتے جاتے ہیں، مسلسل آتے رہتے ہیں. 5 سے 6 کام مولا نے کہا ایسے نہیں آتے ہیں، ایسے نہیں آتے ہیں. 5-6 کام دیا گیا ہے. یہ ہے اہل بیت کی ذات. جی اللہ اکبر. اتنی عظمت اور ایسی عظمت والی بیوی کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. آیت اللہ خستعی، میں نے کہا تھا کہ اسحاق مدنی صاحب کہتے ہیں شیعوں کے پاس ایسے عالم ہیں کہ ویسے ہم پلہ ہمارے پاس ہے. جملے کی وجہ سے اسحاق مدنی صاحب کی کیا صلہ نبھا ہوگا.
एक तो मैंने आपको बताया इमाम ज़माना के पैदा हुए दुआ से, शेख सदूक, फिर शेख मुफीद, उसी में से है आयतुल्लाह हस्त, आलिम है, मुज्तहिद है, तकलीद होती है इस्फहान के। मजलिसों का वादा होता है, मजलिस पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते एक दिन वादा कर लिया। सलाम जब गैर मासूम मासूम को करता है तो अहद पैमान के माना में हो जाता है। कशगदी वादा कर रहा हूं आपसे, जब तक आके आप बताइएगा नहीं कि मेरी कौन सी मजलिस आपको पसंद आई, मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। जिगर होना चाहिए। कायनात की शहजादी कहते हैं, परेशान है, सोचते हैं कि क्या मुज्तहिद के लायक हूं, और ऐसे ऐसे मुज्तहिद बनाए हैं ना अपने, वो नाबिगा इंसान, वो शरीफ मुतदय्यन हो, कहीं दूर गांव में जहां सवारी का भी इंतजाम नहीं है, एक औरत जो है वो खतीब से वादा करती है, और खतीब कहता है यहां तो कोई मजमा ही नहीं है, तो मैं मजलिस क्यों पढ़ूंगा। खतीब चला गया। मैंने शुरू में कहा हमें खतीब क्या कहता उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हम नायब इमाम को मानते। खूब जैसे ही रोते हुए लेटे कि अभी तो कोई जवाब नहीं आया, लगता है नाराज हैं आप। आए का फला जगह पढ़ना, हमको फला जगह की मजलिस बहुत अच्छी लगती है। खूब गए, सफर तय किया, मुश्किलात परेशानी, वहां पहुंचे, अतुल हस्तई और सलाम कहते हैं कि इजाजत है, मैं आपका मजलिस पढ़ना चाहता हूं। कहा बहुत खुशी होगी, असल मैंने किसी से वादा किया था। वो खतीब चला गया। कहा कि ठीक है। मजलिस शुरू हुई, मजलिस खत्म हो गई। उस औरत ने कहा कि मौलाना जानती नहीं थी कि तेरे मुस्तैद है, आप जो भी हैं, आपको बुरा तो नहीं लगा ना, कोई आया नहीं, मेरे कोई आता नहीं है। कहा नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने इजाजत दे दी मुझे मजलिस पढ़ने की, मेरा मामला किसी और से है। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, कोई नहीं आया। आखिरी मजलिस में दो लोग, एक खुद वो ज़ईफा और दूसरे कोई और दूर बैठी हुई है। आई वो औरत कहने लगा तो हंसते ये लिफाफा है। कहा ये बताओ, तुमने कहा तुम बहुत गरीब हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर तुम ये नजराना कैसे दे रही हो। कहा मैं साल भर घरों में काम करती हूं, और काम करते वक्त कहती हूँ शहजादी काम कर रही हूं, पैसा जमा कर, आपकी मजलिस जरूर करूंगी मैं। कहा अच्छा ये बताओ, एक शर्त पे लूंगा। कहा जी बताइए। तुमने कहा कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता, फिर जब तुम काम करती हो तो तुम्हारा साथ कौन देता है, और वो दूर कौन बैठा हुआ है। कहा तुम ख्वाब भूल गए क्या, किसी ने आपसे कहा था ना मैंने वहां की मजलिस सुनती हूं, आपकी मजलिस खुद कायनात की शहजादी सुन रही थी। मुझे भी किसी ने कहा कि जब तू मेरे लिए घर भर काम करती है तो तेरे घर जरूर। ऐसे की दुआएं, सैयद है तो ऐसे के बेटे हैं आप, ऐसे शहजादी के बेटे हैं आप। ऐसी शहजादी को ऐसा बेकस का दिन देखना पड़ा है, ऐसी मजलूमी का। तो नमाज पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते आवाज आई, अम्मा तेरे भूखे बेटे का सलाम, अम्मा तेरे प्यासे बेटे का सलाम। मां थी बेचैन हुई, एक बैग आवाज आई, अल्लाह मुझे लगता है कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आवाज आई, अम्मा तेरे घोड़ों के शुमों से कुचले हुए बेटे का सलाम। अल्लाह, शहजादी दौड़ते हुए कायनात के रसूल के पास गई। तो बाबा बत्न से आवाज आती रहती है, मैंने कई दिन से आपको बताया नहीं। पैगंबर रो रहे हैं, का बताओ क्या आवाज आती है। का भूखे बेटे का सलाम, प्यासे बेटे का। अम्मा बाबा यहां तक तो बर्दाश्त कर लिया, आज जो आवाज आई ना मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या आवाज आई। का सलाम हो अम्मा आप पर उस बेटे का जो घोड़े के शुमों से कुचला जाए।
बाबा कायनात के रसूल है, मेरे लाल को तो कैसे कुचल सकता है। लेकिन शहजादी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जब मदीने में 28 सफर को बाबा गया 11 हिजरी में, और उसी 11 हिजरी में शहजादी चली गई, तब मज़ालम समझ में आए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। 28 सफर सन 11 हिजरी कायनात के रसूल चले गए। उसी हिजरी में 11 में 3 जमात सानी शहजादी चली गई। अभी अनवार साहब की बहन और वो बच्चे जिनकी वो माँ है, उनको भी बच्चे हो चुके हैं, फिर भी वो रो रहे थे। माँ ऐसी जात होती है। शहजादी की माँ बहुत पहले चली गई थी। शहजादी के लिए माँ भी रसूल थे, बाप भी रसूल। और शहजादी हर बात कहती थी, हत्ता के बहुत ज्यादा जब रोने लगी तो बोला, ए फातिमा क्यों रो रही हो? कहा बाबा आप जा रहे हैं। कहा कान इधर लाओ। कुछ कान में कहा। बहुत लोगों को बेचैनी हो गई, क्या कहा? कहा आपके लिए कुछ नहीं कहा है। यानी क्या कहा? कहा बाबा ने कहा सबसे पहले बाबा से तुम मिलोगी। अब दुनिया में इंतकाल होता है, आप साथ जाते हैं, घरों पे जाते हैं। वो शहजादी कि जिनके एहतराम में कायनात का रसूल उठता है, माँ कहता है, जिगर कहता है। सोचिए एक बेटी बाप के लिए रहमत होती है, फातिमा उस बाप के लिए रहमत, खुद रहमतुल्लिल आलमीन है। ऐसी फातिमा को बाप की शहादत के बाद कोई ये नहीं कहता है कि हम घबराइए नहीं, हमने कलमा पढ़ा रसूल का, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। कहते हैं अब फातिमा से तो दिन में रो या रात में। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नुबुव्वा, हम वादा करते हैं अहले बैत आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। अहले बैत में सरापा किरदार फातिमा ज़हरा का है चादर में, कि जो पहचाने मोहम्मद भी है, पहचाने अली। उनके बारे में क्या कहना है कि ये दिन में रो या रात में रो, तकलीफ होती है, यहीं तक कह देते तो चल जाता। एक दिन शहजादी और रोने लगी। अली ने पूछा कि क्या हुआ? ये फातिमा बिन्ते पैगंबर क्या हुआ? कहा अली हमने क्या किया है? मैं जिस दरख्त के पास रोती हूँ उस दरख्त को काट दिया है। अल्लाह अकबर, सोचिए हम भी तो हैं, झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है, हम कहते बाप चला गया, माँ चले। ये बुग़्ज़ कितना खतरनाक होता है कि अली ने कहा जाने दो। रसूल ने सीने पे सर रख के कहा था कि अली बहुत से मज़ालिम होंगे, दीन की खातिर बर्दाश्त कर लेना। लीजिए मैं कहा है मसाइब और शहादत को मैं पढ़ता हूँ इन को, लेकिन जो दिली मसाइब हम वादा करते हैं अहले बैत, हम दिली अज़ियत भी नहीं देंगे, हम जिस्मी अज़ियत भी नहीं देंगे। जिस्मी अज़ियत भी दिया, दिली अज़ियत दिया, दिली अज़ियत लीजिए। अब अली गए और बैतुल अहज़ान बनाया, बच्चों को लेके जाते हैं, फातिमा के पास छोड़ देते हैं, काम भी है, काम करके आते हैं, ले जाते हैं। उसके बाद यही चलता रहता है कि एक दिन देखा कि खुदा का शेर बड़ा मायूस घर में आया है। कहे अबुल हसन, अरे बड़े बड़े जख्म लग गए, मैंने मायूस नहीं देखा। का फातिमा बड़ा माहौल खराब हो गया। तो मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, तब नहीं आपको जवाब सलाम भी नहीं देते। मैंने क्या कर दिया है ज़हरा? उधर ज़हरा को आने के लिए मना कर रहे हैं, इधर जवाब सलाम नहीं दे। ये वही अहले बैत हैं जिन्हें सलाम किया जाता था, जो मौज़ूए बेसाला है, मुख्तलिफ मलाइका है, अनासर अबरार है। लीजिए फातिमा ज़हरा सलाम रोते रोते शोहदाए अहद की कब्र पे जाती है। ये बताइए हमजा के घर पे कोई रो नहीं रहा, पैगंबर लौटे। का चचा के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है? का कोई है नहीं ना रोने वाला? का लोगों को लो, हमजा के घर पे जाओ, वीरान घर अच्छा नहीं रहता है, जाओ जाके रो, गिरिया करो हमजा पे। अब वो बेटी हमजा से कह रही है, हमजा आपका कोई नहीं था, घर में जाकर रो रहे थे, मुझे तो बाहर में नहीं रोने देते,
بھی کرتے رہے. راوی کہتا ہے کہ میں جب گیا ہوں تو کوئی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تمام باتوں کے بعد زہرا نے کا حجت تمام کر دیتے ہیں. زہرا در در پہ گئی ہے. دنیا جس کے در پہ آتی تھی وہ در در گئی. کاتبے غدیر یاد نہیں ہے, بابا کی محنت یاد نہیں ہے. ارے زہرا کو در سے لوٹا دیا گیا. گھر میں آئی, بچوں کو لیا, حسین کو پیار کرتی ہے. میرے لال جو بابا سے کچھ دن کے بعد میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ تجھے پامال بھی کریں گے, پیاسا بھی رکھیں گے, گلتا بھی رکھیں گے, لیکن نہ آئے گی تو پشتے پر سے بلانا. نہ آؤں گی, تیرا سر اپنے آغوش میں رکھ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدایا بحق زہرا و ابیہا و بألہا و بنیہا, خدایا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جو بیمار انہیں شفا دے, جو بے علم ہے انہیں علم دے, جو بے رزق ہے انہیں رزق دے. خدایا انہیں ہر بلا بدنامی سے محفوظ رکھ. خدایا ہمارے دلوں کو اور مضبوط کر دے کہ شہزادی کا کھل کے حق بیان کریں. خدایا تم سے دعا یہ شان الویل جہاں بھی جان مال کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ کو پھر سے بیان کر دیں. اللہ کو سلامت رکھے. ہم لوگ ابھی کوئی ایک مصرے کو دہراتے ہوئے اس دائیں گیٹ سے نکلیں گے چراغ لے کے اور بائیں طرف سے وارد ہوں گے. یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے, ڈرتا ہے, تو ہم چراغ لے کے نکلیں گے کہ ہم بلانے آئے ہیں, در زہرا کھلا ہوا ہے. اس کا یہاں نما اور اختتام. ربنا تقبل منا